حدیث شریف کی کتابوں کا براہ راست مطالعہ منع کرتے ہیں۔ حدیث کو اسی لیے منع کرتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں ان کو پڑھ کے لوگ استنباط کرنے لگتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری خود پڑھے گا نا تو وہاں آیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ایسے ہی جیسے ہم تکبیر اولیٰ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے کوئی بھی آدمی رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے یا رکوع سے جب وہ اٹھتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ سب چیزیں روایات میں آئی ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتے تھے۔ یہ بالکل ایسے اہل تشیع نے یہ مسئلہ وہیں سے لیا۔ اب اس کی بحث کیا ہے، کیوں جائز ہے، کیوں ناجائز ہے، کینسل ہو گیا تھا، نہیں ہوا تھا۔ اب وہ اتنا تو پڑھا لکھا ہوتا نہیں، وہ کہتا ہے اس حدیث پہ بھی عمل شروع کر دیں، تو منع کرتے ہیں اس لیے کہ احادیث سے براہ راست استنباط جو ہے یہ آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ باقی حدیث شریف میں اور کئی ابواب ہیں، انہیں ضرور پڑھی ہے۔ مثلا کتاب الزہد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث جمع کر دی ہیں محدثین نے جس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں بہت سی احادیث جمع کر دی ہیں۔ اسی طرح کتاب اشراط الساعہ کہ قیامت کے دن کی علامات کیا ہوں گی، اس چیپٹر کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آدمی ان چیزوں سے بچے جن چیزوں کو قیامت کے قرب میں فرمایا کہ یہ ہوں گے، اور انسان اس میں اپنے دین کو کھو بیٹھے گا۔ حدیث میں کتاب الادعیہ آئی ہے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس کس موقع پہ کیا دعا مانگتے تھے، جنرلی صبح و شام کیا پڑھتے تھے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعا کوئی نہیں، بس جو انہوں نے فرما دیا وہ پڑھے۔ بہت سے لوگ مشکل پیش آ جاتی ہے ہم جیسے لوگوں کو، ان سے وظیفے پوچھتے ہیں، پھر وہ آگے سے وظیفے کا ہمارے حضرت یہ پڑھا کرتے تھے، ہمارے معنی یار سب صحیح ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا اس جیسا کوئی نہیں، اس کلام کا جواب نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ نیند نہیں آتی رات کو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا یہ پڑھا کرو، فرمایا رات کو سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، فلاں وقت میں یہ پڑھا کرو، فلاں وقت میں۔ ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ وہ اللہ کے چنے ہوئے پہ اللہ نے جتنا علم انہیں اتنا کسی کو نہیں دیا۔ کسی پورے جہان کا علم اگر یہ ہے نا کہ 10 منزلہ فرض کر لو پلازا ہے، تو ہم ایک منزل پوری کائنات میں ملا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10 منزلیں دیکھی ہوئی ہیں۔ علم کی انتہا جتنی انسانوں کی ہو سکتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا وسیع، اتنا عمیق، اتنا اچھا علم دیا تھا، تو ہم ان کو کیوں چھوڑیں بھئی؟ وہ جو حدیث میں آئی ہیں وہ چیزیں پڑھیے، اس سے بھی کسی کو شفا نہیں ملتی تو پھر تقدیر کے حوالے کر دے کہ اب اللہ کی مرضی ایسے ہی ہے۔